بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 973، سوال 304، 305 اور 306۔ مجتہد اور فقیہ کی پہچان، مدارت کیا ہے؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سوال نمبر 304، کیا ہم گریجویٹ خواتین دعوت و تبلیغ کے کام میں حصہ لے سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، تعلیم یافتہ خواتین کا دعوت و تبلیغ میں حصہ لینا نہایت ہی عمدہ اور فائدہ مند عمل ہے، اس لیے کہ علم داعی اور داعیہ کو بااعتماد بناتا ہے اور انسان بھلے برے میں امتیاز کرتے ہوئے اچھائیوں کو اپنانے اور برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ علم سے خود شناسی سے زیادہ خدا شناسی کی راہیں ہموار ہوتی، دین اور شریعت کی طرف سے نافذ کردہ حقوق اور فرائض کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اور علم کی وجہ سے بہت ہی احسن طریقے سے ان کی ادائیگی کا سلیقہ میسر ہوتا ہے، اور علم عقائد صحیحہ اور عقائد باطلہ میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ علم سے اسلام کے فرائض اور واجبات سے آگاہی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ داعیہ ہی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے روپ میں امور خانہ اور خاندان سے لے کر معاشرتی زندگی کے تمام متوقع امور میں نہایت عمدگی سے اپنا کردار ادا کرنے والی بن جاتی ہے، اور باقی خواتین میں دینی دعوت کا احساس اور شعور پیدا کر کے تہذیب و تمدن، ثقافت اور اقدار عالیہ کا ادراک اور داعیہ پیدا کر سکتی ہیں، بچوں کی پرورش، نگہداشت اور ان کی صحیح دینی تربیت کر سکتی ہیں۔ دعوتی محنت ایک عورت کو نیک بیٹی، وفا شعار بہن، فرمانبردار بیوی اور باکردار ماں بناتی ہے۔ سوال نمبر 305، فریضہ دعوت دین ادا کرنے میں اگر داعی اور داعیہ کے قول اور فعل میں تضاد ہو تو کیا اس کی دعوت بے اثر ہوگی؟ جواب: فریضہ دعوت دین میں داعی اور داعیہ کی شخصیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے قول اور فعل میں تضاد کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات دعوت بے اثر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں۔ قول اور فعل میں تضاد کی پہلی صورت: اگر داعی اور داعیہ کے قول و فعل میں تضاد ہو تو اس کی دعوت نہ صرف بے اثر ہو جاتی ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار پاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت یعنی ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے داعی اور داعیہ کو ان امور کی دعوت دینے سے روکا ہے جن پر وہ خود عمل پیرا نہ ہو، جیسا کہ فرائض اور واجبات کی دعوت دینا لیکن خود عمل نہ کرنا باعث گناہ اور عذاب ہے، کیونکہ ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مثلا نماز پنجگانہ کی پابندی، روزے کی پابندی، سچ بولنا، بدکاری نہ کرنا، شراب پینے اور دیگر محرمات سے باز رہنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں آگ کی تپش کی وجہ سے جسم سے باہر نکل آئے گی، وہ انہیں لے کر اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوسرے جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، اے فلاں، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں ہو، حالانکہ تم ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں، میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا جبکہ خود برے کام کرتا رہتا تھا۔ قول اور فعل میں تضاد کی دوسری صورت: قول و فعل میں تضاد کی دوسری صورت کا تعلق ان نیک امور کی استطاعت کے ساتھ ہے
جن پر داعی اور داعیہ اگر خود عمل نہ کرے تو ان کی دعوت بے اثر نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ گنہگار متصور ہوں گے۔ مثلا حج کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود حج کی دعوت دینا، صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آگاہی دینا، اسی طرح دعوتی محنت اور جہاد، صدقہ اور خیرات جیسے امور کی ترغیب دینا۔ حدیث مبارک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہیں دیں گے جب تک ہم مکمل طور پر خود اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے، اور نہ اس وقت تک برائی سے منع کریں گے جب تک ہم مکمل طور پر خود اس سے اجتناب نہیں کر لیتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ نیکی کا حکم دو اگرچہ تم مکمل طور پر اس پر عمل نہ بھی کر سکو، اور برائی سے منع کرو اگرچہ مکمل طور پر اس سے اجتناب بھی نہ کر سکو، یعنی اگر مکمل کی بجائے ممکنہ حد تک عمل کرتے ہو تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو۔ سوال نمبر 306، کیا دعوت دین کی مشغولیت داعی اور داعیہ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرتی ہے؟ جواب، دعوت دین کی مشغولیت بعض اوقات داعی اور داعیہ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرتی ہے اور بعض اوقات نہیں کرتی۔ در حقیقت حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں عدم توازن کی وجہ سے داعی اور داعیہ کی گھریلو اور دعوتی زندگی میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس انتشار کے منفی اثرات عائلی زندگی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر داعی اور داعیہ فریض دعوت دین میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنی ازدواجی زندگی کے فرائض کی ادائیگی کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی ان کے ذمے ہیں مگر وہ انہیں ادا نہیں کر رہے۔ جیسے بیوی بطور داعیہ اپنے گھریلو ذمہ داریاں جیسے کھانا پکانا، بچوں کی تربیت، شوہر کے حقوق کو پس پشت ڈال کر زیادہ وقت فریضہ دعوت دین میں مشغول رہتی ہیں۔ شوہر بطور داعی اہل و عیال کی کفالت، ان کے نفقہ اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر کے کئی دن فریضہ دعوت دین کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں داعی اور داعیہ فریضہ دعوت دین کی ادائیگی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے دیگر فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ دعوت دین کا فریضہ فرض عین ہے، جس طرح اپنے عائلی اور خاندانی فرائض کی ادائیگی بھی فرض عین ہے، لہٰذا دونوں فرض یکسر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے داعی اور داعیہ کو چاہیے کہ فریضہ دعوت دین کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ لطیفہ، دعوتی کام کا 90% حصہ تو مقامی کام ہے جو آسانی سے نبھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً دن کے 24 گھنٹوں میں 10 گھنٹے کمائی کے، 10 گھنٹے آرام اور گھریلو امور کے، اور باقی 4 گھنٹے دعوت و تبلیغ کے۔ آدمی دعوتی کام کو اگر واقعی اپنا کام سمجھے تو یہ مذکورہ بالا ترتیب پر آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح مستورات اپنے گھر کے ماحول میں دعوتی کام میں لگی رہ سکتی ہے۔ مہینے میں 3 دن 72 گھنٹے مقامی ساتھیوں کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ سال میں چلہ جو لوگ روزانہ کی ترتیب پر دعوتی کام پابندی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ داعی ہو کہ داعیہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت ضرور پھیلائیں گے۔ مجتہد اور فقیہ کی پہچان۔ مجتہد اور فقیہ وہ ہیں جو جائز امور کے نقصانات کو معلوم کرے اور اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ مجتہد وہ نہیں جو ناجائز امور کے فوائد کو معلوم کر کے خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور عوام کے لیے بھی وہ ناجائز چیز کو جائز کر دے۔ صحابی نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی اور غلطی کر دی، وجہ یہ تھی کہ وہ شراب پیے ہوئے تھے، اس وقت تک شراب حلال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شراب کے نشے کی وجہ سے قرات میں غلطی ہوئی، دعا کی جائے کہ شراب سے جان چھوٹے۔ شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔
شراب کی حرمت تدریجی طور پر ہوئی، البتہ قطعی حرمت غزوہ خندق کے چند دن بعد ہوئی۔ لیکن افسوس کہ آج ممنوع اور ناجائز چیزوں کی حلت کے لیے غور و تدبر کیا جاتا ہے۔ کوشش کیا جاتا ہے کہ جوئے سٹے میں ڈوبے ہوئے کرکٹ اور فٹ بال کے کھیل کود، سود اور تصویر کشی اور شوبیز اور فیشن وغیرہ ناجائز چیزوں کو اور گندے اشتہارات کو کس طرح سے جائز اور حلال قرار دیں، اور اس طرح کے غور و فکر کرنے والے کو آج کے دور میں مجتہد اور فقیہ مانا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 90% مساجد کے امام اور نمازیں ویڈیو ریکارڈنگ کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ تصویر کشی کا جواز مجبوری کے حد تک تھا، جیسے پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ تصویر کشی کا ناجائز اور غیر مشروع عمل ایسا جائز اور مشروع کر دیا گیا کہ ہر کوئی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر اپنا چینل کھول کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹے درجے کا مولوی ہو یا بڑے درجے کا مفتی۔ العیاذ باللہ۔ بیمار کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ آج اسی وجہ سے مولانا صاحب کی باتیں، یعنی نماز میں موبائل فون مت رکھو اور موبائل وغیرہ مشینری سے دعوت وغیرہ مت دو وغیرہ امور پر اعتراضات کی بھرمار ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب نے اپنے اس اجتہاد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اسلوب اور نہج اختیار کیا ہوا ہے کہ شراب کے جائز ہونے کے باوجود حضرت عمر اس کے ممانعت کے حریص اور متمنی پائے گئے۔ بالکل اسی طرح اگر مولانا صاحب اگر ڈیجیٹل موبائل فون کے جائز ہوتے ہوئے بھی اس کی ممانعت کے حریص اور متمنی واقع ہوئے تو اس میں کیا حرج واقع ہوا؟ کون سی شریعت بدل گئی جبکہ قول صحیح سے ثابت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مداہنت کیا ہے؟ اپنے فائدے کے خاطر حق کو جانتے ہوئے بھی حق بات کو گول مول کر کے رکھ دینا، یہ مداہنت ہے۔ دعائیں کثرت سے مانگا کرے، اور دعائیں اللہ کے ساتھ اچھے گمان کی وجہ سے اثر دکھاتی ہیں۔ ایک شخص سخت بیمار تھا، صحابی نے دعا پڑھی، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی موذی بیماری میں مبتلا ہے، کیسے شفا پائے گا؟ صحابی نے فرمایا تم تجربہ یعنی نظر پر یقین رکھتے ہو، اور ہم اپنے نبی کی دی ہوئی خبر پر نظر رکھتے ہوئے بیمار کو شفا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جی رابع اور مولانا محمد صاحب کی اور تمام جماعتوں کی محنتوں کو قبول فرما کر تمام عالم کے انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔